ارتکاز توجہ، فوکس اور کنسنٹریشن کا نہ صرف ہمارے فہم و ادراک کی صلاحیتوں پر یعنی سمجھ بوجھ یا کوگنیٹو ایبلٹیز میں نہایت اہم کردار ہے، بلکہ اس کا ہمارے روزمرہ معمولات اور عام زندگی کی بہتری سے بھی گہرا تعلق ہے۔ توجہ اور ارتکاز مطلب فوکس اور کنسنٹریشن دو مختلف چیزیں ہیں۔ انسان کی توجہ عام طور پر بھٹکتی رہتی ہے، کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں رہتی۔ ارتکاز توجہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ پوری توجہ اور دھیان سے کسی کام کو کرتے ہیں، کسی ایک کام یا نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتے ہیں۔ آپ نے ارتکاز توجہ پیدا کرنے والی مختلف مشقوں یا ایکسرسائزز کے بارے میں سنا ہی ہوگا، مثلا شمع بینی ہے، سانس پر دھیان دینا ہے، یا کسی چیز کی گردان کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج دیکھیں گے کہ ارتکاز توجہ کے وہ کون سے ایسے 10 فائدے ہیں جو انسان کی ترقی و کامیابی اور اس کی صحت و تندرستی پر مثبت اثر ڈالتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔ ارتکاز توجہ کا پہلا فائدہ ہے بہتر کارکردگی۔ ارتکاز توجہ بہتر کارکردگی کی بنیاد ہے۔ جب آپ کوئی کام اپنی پوری توجہ اور دھیان سے کرتے ہیں تو آپ اسے بہتر اور مؤثر طور پر کر پاتے ہیں یا کر سکتے ہیں، چاہے آپ پڑھائی کر رہے ہوں، کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں یا کوئی کھیل رہے ہوں۔ یعنی ارتکاز توجہ کی وجہ سے آپ کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، کم وقت میں زیادہ کام، پروڈکٹیوٹی۔ کسی بھی کام کے دوران اگر توجہ بھٹکتی رہے تو کام وقت پر مکمل نہیں ہو پاتا۔ ارتکاز توجہ کی وجہ سے آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور جب کام اگر آپ مکمل کرتے ہیں اور کم وقت پہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر ایک اطمینان اور تشکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ میں ایک کامیابی اور ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ۔ ارتکاز توجہ کا یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں نہایت اہم کردار ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی یاد رکھنے اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ یکسوئی سے پڑھتے ہیں، یعنی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کسی قسم کی ٹریننگ وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لیے نہ صرف چیزوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ اہم باتیں آپ کو آسانی سے یاد بھی رہ جاتی ہیں۔ چوتھا فائدہ، مسائل کا حل۔ بغیر توجہ کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ارتکاز توجہ سے مسائل کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے، انہیں حل کرنے کے مختلف طریقے سامنے آتے ہیں اور فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، اعصابی دباؤ میں کمی۔ اگر آپ کی توجہ پوری طرح سے آج پر مرکوز ہو یا ہوگی تو آپ کو ماضی اور مستقبل کی مشکلات یا پریشانیوں کی فکر نہیں ہوگی۔ اس کے نتیجے میں آپ پر اعصابی دباؤ کم ہوگا۔ آج کل ویسے بھی سب سے زیادہ بیماریاں اعصابی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان پر اعصابی دباؤ کم ہو تو مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یا بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ماضی یا مستقبل کے بجائے آج پر توجہ دینے سے صحت و تندرستی بہتر ہو سکتی ہے۔ چھٹا فائدہ، مقاصد کا حصول۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ارتکاز توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارتکاز توجہ آپ کو اپنے مقصد کے حصول میں پرعزم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ میں راستے کی رکاوٹوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتی ہے، یہ آپ کو ہمت دیتی ہے۔ اپنے مقصد یا مقاصد پر مسلسل توجہ رکھنے سے آپ کی تمام تر کوششیں مقصد کے حصول میں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے مقصد کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ، تخلیقی اور جدتی سوچ یعنی کریٹیوٹی اینڈ انوویشن۔ سوچ کا کسی ایک چیز پر مرکوز ہونا نہ صرف ارتکاز پیدا کرتا ہے بلکہ ایک اطمینان و سکون والی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ ارتکاز توجہ کی جتنی بھی ورزشیں وغیرہ ہیں، ان کا ایک مقصد ذہنی اور جسمانی یکسوئی پیدا کرنا ہے، اور جب ذہنی اور یکسوئی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے،
اس کی سوچ میں جدت پیدا ہوتی ہے۔ آج تک دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یا جدت آئی ہے، سب ارتکاز توجہ کی وجہ سے آئی ہے۔ 8واں فائدہ، تعلقات میں بہتری۔ لوگ توجہ چاہتے ہیں۔ توجہ کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بات توجہ سے سننا اور بات چیت میں عملی طور پر شامل ہونا لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ 9واں فائدہ، انتظام وقت، ٹائم مینجمنٹ۔ ارتکاز توجہ کی وجہ سے آپ وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے ضروری اور اہم کاموں پر بہتر طور پر توجہ دے سکتے ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی میں ایک توازن، ایک بیلنس قائم کر سکتے ہیں۔ 10واں فائدہ، زندگی میں نظم و ضبط۔ ارتکاز توجہ کی وجہ سے زندگی میں ایک سیلف ڈسپلن، ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توجہ دینے کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اپنے کام کاج اور دوسری ذمہ داریوں پر صحیح معنوں میں توجہ نہیں دے پا رہا۔ تو جناب، حاصل بحث یہ ہے کہ ارتکاز توجہ کی صلاحیت انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر ایک مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی دونوں میں بہتری آتی ہے یا آ سکتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی ارتکاز توجہ کی صلاحیت بہتر کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔